السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایک ویڈیو کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ جس کے اندر یہ دکھانے کی کوشش کی گئی کہ جناب والا سنی اور شیعہ کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ سارے پرانے معاملات ہو گئے ہیں اور ان چیزوں کو ختم کر دینا چاہیے اور سنی اور شیعہ کو مل کر رہنا چاہیے۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ حسینی سبیل پیے ہیں۔ طیب، تم تو سنی تھے اور یہ کالے کپڑے اور یہ سبیل، یہ سب کیا کر رہے ہو؟ نہیں انکل، میں سنی ہی ہوں، یہ کالے کپڑے تو بس محرم کے احترام میں پہنے ہوئے۔ تم جیسوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، خبردار ہمارے گھر میں قدم بھی رکھا۔ لال یار کہاں رہ گئے ہو، جلدی آؤ، میں سبیل پر بہت رش ہو گیا، میں اکیلا ہوں۔ یار میں نہیں آ سکتا، ابو نے مجھے منع کر دیا ہے۔ اچھا تم ایسا کرو، مسجد جاؤ، ابو بھی وہیں گئے ہیں، میں بھی آ رہا ہوں۔ اور تمہیں میں نے منع کیا تھا نا گھر سے باہر نہیں آنا، اور تم مہربانی کرو میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دو، اسے اپنے مسلک پر ہی رہنے دو۔ جناب میرے کچھ سوالوں کا جواب دیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، کیا امام حسین علیہ السلام صرف شیعوں کے ہیں؟ کیا محرم کا مہینہ اسلام کا ہے یا شیعوں کا؟ کیا وہ شیعوں کے لیے پیسے رہے تھے یا ہم سب کے لیے؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ دیکھیں انکل، ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کو شیعہ سنی وہابی بن کر نہ منائیں، بلکہ حسینی بن کر منائیں، کیونکہ انہوں نے ہم سب کے لیے قربانی دی تھی، وہ ہم سب کے لیے پیسے رہے تھے۔ یہ کالے کپڑے اور سبیل، یہ سب ان کی یاد میں ہے، ان کا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھا کہ ایک لڑکا ہے وہ شربت پلا رہا ہے، تو ایک بوڑھا شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم تو سنی ہو، تم یہ شیعہ والے کام کیا کر رہے ہو، مطلب تم نے بلیک کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کالے کپڑے پہنے ہوئے، تو وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ امام حسین صرف شیعوں کے ہیں، سنیوں کے نہیں ہیں؟ کیا صرف شیعوں کو ان کا غم منانے کی ضرورت ہے یا سنی ان کا غم نہیں منا سکتے ہیں؟ تو حضرات محترم، اس ویڈیو کو میں آپ کو جواب دینا چاہوں گا کہ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ شربت پلانا، لنگر کھلانا یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے، اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں، کھلانا چاہیے۔ دوسری والی بات جو اس نے کہا کہ بلیک کپڑے، یاد رکھیے گا بلیک کپڑے کے اوپر میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی بنا چکا ہوں کہ بلیک کپڑے پہننا کس چیز کی علامت ہے؟ شیعوں کے یہاں یہ سوگ منانے کی علامت ہے، اور اہل سنت والجماعت کے یہاں اور حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ کسی بھی مومن کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص 3 دن سے زیادہ کسی کے انتقال کے اوپر، کسی کے وصال کے اوپر وہ غم زدہ ہو اور وہ غمگین ہوتا ہوا نظر آئے۔ لیکن اس عورت کے لیے کہ جس کے شوہر کا انتقال ہوا ہو، وہ 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی۔ باقی کسی بھی شخص کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ اب حضرات محترم، بات کرتے ہیں ہم امام حسین کی۔ امام حسین کون ہے؟ آپ کو پتا ہے، شہید اعظم جن کو کہا گیا ہے، اور اب تبارک و تعالیٰ نے شہیدوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، شہید ہوئے، تم انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے اور ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ قرآن تو اس بات کو کہہ رہا ہے کہ جو شہید ہے وہ تو زندہ ہے، تم کس بات کا ان کے اوپر غم منا رہے ہو؟ رب تبارک و تعالیٰ نے تو انہیں زندگی عطا فرمائی ہے، اور ایسی زندگی عطا فرمائی ہے کہ جس کے بارے میں ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ بالکل بات صحیح نہیں ہے کہ ہم امام حسین کا غم مناتے ہوئے نظر آئے۔ اب بات رہی ہے کہ جناب والا یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سنی اور شیعہ یہ بھائی بھائی ہیں، ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یاد رکھیے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس سے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ مان کر چلیے کہ کوئی شخص آپ کے باپ کو گالی دے رہا ہے، آپ کی ماں کو گالی دے رہا ہے، آپ کے خاندان کو گالی دے رہا ہے، اور آپ سے وہ اچھا برتاؤ کرتا ہے، تو کیا آپ اس کے ساتھ بھائی چارہ نبھائیں گے؟ کیا آپ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں گے؟ کیا آپ اس کے دوست بن کر رہیں گے؟ کیا آپ اس کے عزیز بن کر رہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں، جو میرے باپ کو گالی دیتا ہو، جو میری ماں کو گالی دیتا ہو، جو میرے عزیز و اقارب کو گالی دیتا ہو، جو میرے رشتہ داروں کو گالی دیتا ہو، میں اس سے دوستی کیسے نبھا سکتا ہوں؟ تو میں پھر ہر ایک سنی سے اس بات کو کہنا چاہوں گا کہ دل پہ ہاتھ رکھ کر کہو کہ جو حضرت ابو بکر صدیق کو گالی دے، حضرت عمر فاروق کو گالی دے، حضرت عثمان ذوالنورین کو گالی دے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے، ان کے مزار پر پتھر مارے، ان کو گالیاں دے، ویڈیوز آن ریکارڈ موجود ہیں، یوٹیوب پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی قبر کے اوپر یہ معاذ اللہ پتھر پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیر معاویہ پر لعنت ہو اور بے شمار لعنت ہو۔ تو ایسے لوگ جو صحابہ اکرام کو گالی دیتے ہو، حضرت عائشہ صدیقہ کو گالی دیتے ہو، تو کیا آپ ان سے بھائی چارہ نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے کہ جو صحابہ اکرام کے نہ ہوئے، صحابہ اکرام کون ہیں؟ کہ جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگائی اس دین کی خاطر۔ آپ جنگ بدر اٹھا کر دیکھیے، جنگ بدر کے اندر 313 صحابہ ہی تو تھے، اور کون تھا وہاں پر جو دین کی مدد کے لیے آئے تھے؟ اب آپ بتائیے کہ اگر صحابہ اکرام کو دین سے نکال دیا جائے پھر ہمارے پاس دین کیسے پہنچے گا؟ تو یاد رکھیے گا، جو صحابہ اکرام کے اوپر بھوکے، جو صحابہ اکرام کے اوپر بکواس کرے، کبھی بھی ہم ان سے اتحاد نہیں کر سکتے، ہمارا اختلاف برقرار ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں نہیں صاحب سب کلمہ پڑھنے والے، کیسے کلمہ پڑھنے والے؟ تیرے باپ کو کوئی گالی دے تو گوارا نہیں کرتا؟ ہم صحابہ کے بارے میں بکواس سن لیں، ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو بھوک رہے ہیں انسان، جو ان کو جہنمی کہہ رہے ہیں، ان کی بکواس سن لیں، ان سے دوستی آ رہی ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔
سنی ہو سنی بن کر رہو، شیعوں سے کوئی مطلب نہیں ہے تمہارا. سنی اور شیعہ کبھی بھی بھائی بھائی نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ اپنے گندے عقیدوں سے توبہ نہ کر لے، جب تک کہ یہ صحابہ اکرام کی عظمت کو تسلیم نہ کر لے، جب تک کہ ان کی جو بد عقیدگی ہے اور جو گمراہیت والے عقیدے ہیں جب تک یہ اس سے توبہ نہ کر لے، جب تک ہمارا اتحاد شیعوں سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. آپ سے میں اس بات کی گزارش کروں گا کہ سنی شیعوں سے دور رہیں، ان کی نہ مجلسوں کے اندر جائیں، نہ ان کی دیکھا دیکھ کالے کپڑے پہنے اور اس بات کو ظاہر نہ کریں کہ جناب والا ہم بھی امام حسین کا سوگ منا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے امام حسین زندہ ہے اور زندوں کا سوگ نہیں منایا جاتا ہے. واللہ تعالی عالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.